صحیح بخاری کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق والے دن عصر کی نماز کو صلاۃ الوسطیٰ قرار دیا. ٹھیک ہے, کچھ لوگ فجر کی بھی کہتے ہیں لیکن عصر کی نماز نہ آپ کی جائے. اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ آپ جس کی عصر کی نماز مس ہوئی اس کا سب کچھ ختم ہو گیا, سب کچھ اس کا لٹ گیا. اچھا جی, اور سوچیے پھر جو نمازیں نہیں پڑھ رہے, اللہ تعالیٰ بس ہدایت دے, کرم کرے ہم پر. اچھا جی, پھر یہاں پر آ رہی ہے فَإِنْ خِفْتُمْ, یعنی صلاۃ الخوف. اگر آپ خوف کی حالت میں ہیں, جیسے اب آپ دیکھیں گے وار ہو رہی ہے, تو اس میں بھی کیا ہے کہ جس طرح پاسبل ہو آپ نے نماز ادا کرنی ہے, چلتے ہوئے, سواری پر بیٹھے ہوئے, یعنی نماز کو پڑھنا ہے, ادا کرنا ہے. پھر جی کیا ہے, اگین یہاں پر ایک آیت آ رہی ہے کہ والذین یتوفون, یعنی تم میں سے جو فوت ہو جاتے ہیں اور اپنی بیویوں کو چھوڑتے ہیں تو ان کے لیے وصیت ہے 1 سال کے لیے کہ ان کو نکالا نہ جائے. یہ آیت منسوخ ہے. جب بھی آپ اس آیت کو پڑھیں تو آپ کو سمجھ ہونی چاہیے یہ آیت منسوخ ہے. کیوں بھلا منسوخ ہے؟ کیونکہ سورہ نساء میں اللہ نے انہیریٹنس کی ڈسٹریبیوشن کے تمام جو اس کے وہ جن کو جانے ہیں وہ بتا دیے ہیں, اللہ نے فکس کر دیے ہیں. انہیریٹنس کی ڈسٹریبیوشن جو ہونی ہے اس کے اللہ نے فکس کر دی ہیں. ٹھیک ہے, اب کوئی اس میں نہیں ہے, تو اس میں یہ کیا ہے, یہ آیت منسوخ ہے. ٹھیک ہے, اور عدت کیا ہے, 4 مہینے 10 دن, وہی ہے. اچھا جی, پھر کیا ہے آگے, اور اگر وہ اپنے حق میں وہی ہے کہ عدت پوری کرنے کے بعد اپنے وہ نکاح کرتی ہیں تو بالکل اس میں کوئی گناہ نہیں. واللہ, اور اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے. پھر جی ہے وللمطلقات, اور جو طلاق یافتہ ہوتے ہیں متاع ان کو دیجیے کچھ نہ کچھ. اب دیکھیں ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے, سبحان اللہ, اللہ ہمیں بار بار ایسے رولز بتا رہا ہے, ایسے خوبصورت, جس سے یعنی محبت, احسار, ہمدردی والے, جس سے کوئی معاشرے میں خوبصورتی ہوئے, نہ کہ بدعمالیوں اور ظلم کی بیس پر, خود غرضی کی بیس پر. اور ہمارے کیا ہے معاشرے, اور یہ بھی کہا گیا سورہ نساء میں بات آتی ہے, یہاں پر نہیں ہے, سورہ نساء میں, کہ جو تم نے دے دیا نا ان عورتوں کو اب تم واپس نہ لو. ہمارے کیا ہوتا ہے, الزامات لگا کے, تانے تشنیع دے کے اس کو نکالا جاتا ہے, وہ تو ہے ہی ایسی تھی, یہ تو ایسی ہے, اسے واپس لے لو. زیورات چھپا لیے جاتے ہیں, ہوتا ہے کہ نہیں ایسے؟ استغفر اللہ, استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی, اسی لیے پڑھنے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق مانگا کریں. یا رب تو ہمیں عمل کی بھی توفیق دے, ہم وہ کام کر کے بھی دکھائیں. بس ہم آج وعظ اور نصیحتیں پڑھ رہے ہیں, سن رہے ہیں. صحابہ ایک ایک آیت کو پڑھتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے. اور آج اگر آپ عمل صحیح کر لینا انشاءاللہ آپ کی وجہ سے کسی کی زندگی میں چینج آ جائے یا رب کریم, تو اس سے بڑی خوشی کی بات کوئی نہیں ہے. تو کیا ہے, یعنی ہم عورتیں ہی ستیہ ناش کر رہی ہوتی ہیں. کسی پر تہمت لگانا آپ کو پتہ کتنا بڑا گناہ ہے, اور ہم منہ اٹھا کے نا کسی پر ایسے بڑے آرام سے بات کر دیں گے اس کے ساتھ سیٹ ہے, ایسا ہوگا. اور تہمت, جب میں نے یہ بات پڑھی تھی سورہ نور میں, میں دہل کے رہ گئی تھی, یا رب ہی کیا ہے. اس پر تہمت کے اوپر آپ کو پتہ حد لگتی ہے, حد لگتی ہے. حد مین پنشمنٹ, حد کا مطلب پنشمنٹ ہے اس کی. چور کے اوپر لگ رہی ہے, اب ہم کوئی چوری کر کے کتنا برا سمجھتے ہیں, تو جو تہمت لگا رہا ہے اس کو ہم برا ہی نہیں سمجھ رہے. وہ منہ سے آرام سے بیٹھا یہاں پر کہہ رہا فلاں نے ایسا کر دیا, کیونکہ واقعہ افک آتا ہے نا سورہ نور میں, تو جو اس کے لیے ایک سزا نہیں ہے. پھر اس کے بعد کیا ہے, ایک تو اس کو کوڑے لگیں گے, اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی, یعنی اس کی اتنی تذلیل کہ یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کی گواہی قبول کی جائے, اس کو سچا جانا جائے. جب تک کہ بندہ یہ توبہ نہ کر لے اس کی گواہی قبول نہیں ہے, کیونکہ یہ ساری ہے تہمت. تو یہ چھوٹی بات نہ جانو بہنوں, ایون جو آپ کے پاس کر رہا ہو نا, ہماری کوئی مائیں بہنیں خالائیں پھوپھیاں کچھ, ان کو بھی روکنا ہے. میں اپنی جب بھی یہ کلاس میں ہوتی تھی, میں نے مجھے ہوتا تھا کہ بھی گروپس بناؤ اپنے ریلیٹیوز کے, اپنی جو بھابیاں ہیں, چچیاں ہیں, پھوپھیاں ہیں, ان کو ڈالو گروپ میں, اچھی بات کو آگے کرو, اچھی بات. کیونکہ اللہ نے کہہ دیا بھی اگر تم یہ کام چھوڑ دو گے, اچھائی کو پھیلانا, برائی سے روکنا, تب تمہاری تباہی ہے. اور یہ حدیث اوتھینٹک ہے کہ بنی اسرائیل میں پہلی جو تباہی, جو پہلا جو گناہ اٹھا تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے اچھائی کو پھیلانا چھوڑ دیا تھا, برائی سے روکنا لوگوں کو چھوڑ دیا تھا. یو اسٹاپ پیپل ایز مچ ایز یو کین, جتنی آپ میں پاور ہے, جتنی آپ میں طاقت ہے, زبان سے, ہاتھ سے, دل میں برا سمجھیے تو سب سے لیسٹ میں آ گیا. تو ہمیں گروپس بنانے ہیں, ہمیں اچھی باتیں پہنچانی ہیں, کم از کم اپنے ریلیٹیوز کو تو پہنچائیے. ہاں اللہ میں نے کچھ تو کیا,
اب جو ہو رہا ہے آپ دیکھیں اسراف جو شادیوں میں جو کچھ کر رہے ہیں, اگر کوئی ایک ہی اٹھ جائے نا, کوئی ایک ہی اٹھ جائے, ہم میں اگر ایک فیملی میں سے ایک ہی سیدھی ہو جائے, اسکارف آپ کر رہی ہیں, حجاب کر رہی ہیں, یو ہیو ٹو, کیوں ہم شرم کریں؟ آپ پڑھ لکھے ہیں, اپنے آپ بہتر بنا کے آپ شو کیجئے اپنے آپ کو, آپ کی جو پریزنٹیشن ہے اپنے اللہ نے جب جس کو دیا اچھا پہنے, اچھا اوڑھے اور کانفیڈینس سے بات کیجیے. یعنی ہم یوں کر رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم کیا گناہ کر رہے ہیں یا کیا کچھ ہو رہا ہے, پتہ نہیں ہم تو بالکل ہی اپنے آپ کو حقیر سمجھ رہے ہیں, انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں. تو یہ کام کیجیے. اچھا جی, پھر ہے تو اللہ خوبصورت, اللہ زبردست, اللہ نے جو کہہ دیا نا وہ بلیسنگ ہے, وہ کرم ہے. اپنے ماں باپ کی بات ہم مانتے ہیں نا, میں کہتی جو میری ماں نے کہہ دیا نا وہ سچ ہے. میری ماں کہہ رہی ہے اس میں زہر ہے, یہ نہیں پینا, میں مانوں گی نا, ہاں ٹھیک ہے. اور میرا رب کہہ رہا ہے, اب میرا رب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دیکھو یہ کام کرو, وہ نہیں ہم مان رہے. وہ رب جس نے ماں باپ بھی دیے, وہ رب جس نے سب کچھ دیا, آج ہم بیٹھے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, اس کی تو رحمتیں ہی رحمتیں ہیں. میں کہتی یہ جو عذاب ہے, عذاب کچھ نہیں ہوتا. اللہ نے کہا نا یہ جو عذاب دنیا میں کچھ کوئی نہیں ہے, یہ سب اس کی رحمت ہے. آپ کو ایک جھٹکا بھی ملتا ہے نا. میں ایک ویسے بات کہوں کہ مجھے کوئی پرابلمس میں فیس کرتی ہوں نا, بعض اوقات کوئی چیز میرے آگے پریشانی آئی, یقین جانیے میں نے دیکھا ہے کچھ عرصے وہ بلکہ میرے لیے بڑی خیر لاتی ہے پیچھے. میں نے یہ میرا ایکسپیرینس ہے. میں آپ کہنا کیا ہے, سبحان ربی انی کنت من الظالمین, اللہ تو پاک ہے, میں ہوں ظالم. جب آپ یہ سوچیں گے نا, یقین جانیے کچھ بھی نہیں ہے, وہ پیچھے بڑی خیر آتی ہے. میں کہتی ہوں ہاں یار اب یہ تو میں اگر ایسے نہ ہوتا تو پھر میں یہ کام نہ کرتی. تو یار اب مجھے تو پتہ نہیں تھا, اس میں تو میرے لیے زبردست چیز ہے. تو اللہ تو رحم ہی ہے, رحم اس کے پاس ہے. اچھا جی, پھر اللہ فرمانے اسی طرح میں اپنی آیات لوگوں پر واضح کرتا ہوں تاکہ تم عقل سے کام لو. یعنی یہ جو اللہ کے بتائے ہوئے رولز ہیں وہ بلیسنگ سے بھرے ہوئے ہیں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. اچھا جی, پھر آگے ہے ایک واقعہ ہے یہاں پر. یہ واقعہ سابقہ کسی امت کا ہے اور تفسیری روایات سے جو ہے نا بنی اسرائیل کا واقعہ لگتا ہے کہ ایک پیغمبر کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے کچھ ایک قوم کو دوبارہ زندہ کیا. وہ قوم مری کیسے تھی, اس میں یہ بات آتی ہے کہ وہ جہاد کے ڈر سے, یعنی جہاد میں قتل کے ڈر سے کہ مر جائیں گے, یا وبائی بیماری کے تعاون کے خوف سے اپنے گھروں سے نکل پڑے. منع کیا گیا نا, حدیث میں ہے نا یہ بات پتہ ہے کہ جس کنٹیجس مرض جہاں پر اسپریڈ ہو جائے, یو ڈونٹ ہیو ٹو گو دیئر, اور اف یو آر دیئر یو ڈونٹ ہیو ٹو, وہاں سے نکلنا نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ چیز ہے. اور پھر اسی طرح جنگ بھی جہاں پر ہو رہی ہو, یہ بھی ہے جہاں پر جنگ ہو رہی ہے, اب آپ توکل کیجئے, صبر کیجئے. ٹھیک ہے جی. اب کیا تھا کہ وہ لوگ خوف سے گھر سے نکل پڑے اور موت کے منہ سے بچانے کے لیے, تو اللہ نے انہیں مار دیا. اب اس کے پیچھے وزڈم تھی اس پورے واقعے میں, سٹوری میں کیا ہے کہ اللہ نے یہ دکھایا کہ تم تقدیر سے نہیں بچ سکتے. تقدیر کیا ہے, پارٹ آف فیتھ. ٹھیک ہے نا, تقدیر پارٹ آف فیتھ ہے. صحیح ہے. کتنے ہیں ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر, یوم آخرت پر, فرشتوں پر, کتابوں پر, رسول پر, قیامت کے دن پر, اور قدر پر بھی. 5 اور چھٹی چیز قدر, یہ تقدیر. جو اس پہ نہیں رکھے گا ایمان, اس کا ایمان کمپلیٹ نہیں ہے. قدر یہاں پر مدرسوں میں وہ سکھاتے ہیں, 7 قدر. ٹھیک ہے جی. تقدیر, فیٹ آپ کی جو نصیب, آپ کو بھروسہ کرنا ہوگا. یہ مشکل تقدیر جسے نہیں ہم کہتے ہیں اردو میں, یہ میری تقدیر میں تھا, مجھے یہی مل گیا تھا. ٹھیک ہے, یہ اللہ پہ توکل کرنا ہوگا. آپ دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا, آپ نے بہت پڑھا ہوتا ہے, بڑی آپ نے ایسا ہوا ہے پاس میں بچوں کے سال کے ایگزام کینسل ہو گئے جی, ہوتا ہے صحیح. اور یہ بھی ہوا ہے کسی نے ایگزام دے دی, اس کے بعد انہوں نے کہا جی نہیں ہم تو رزلٹ ہی نہیں کر رہے ہیں نا, اس میں تو چیٹنگ ہوئی ہے, یو نو. اور ہو سکتا ہے مائٹ بی دیئر آر چانسز کہ اس میں کوئی صحیح بھی بیٹھا ہو, لیکن یہ سب کیا ہے, قدر اس کی, یہ اس کی قسمت کہ سال ضائع ہو گیا. ہم کتنے پریشان ہوتے ہوئے, سال بچے کا ضائع ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی,
تو یہ تھی. تو اللہ تعالیٰ 3 حکمتیں اس میں آتی ہیں, 3 پوائنٹس آتے ہیں اس میں. وزڈم کیا تھی کہ اللہ نے ان کو مار دیا, دین اگین اللہ نے ان کو زندہ کیا, کیونکہ اللہ نے پھر زندہ کر دیا نا. ثم احیاہم. اچھا جی, اس میں کیا حکمتیں؟ ایک تو اللہ نے یہ بتانا تھا کہ تم تقدیر سے نہیں بچ سکتے, اگر تمہیں موت آنی ہے. سورہ نساء کی بڑی زبردست آیت, اللہ نے فرمایا وَكُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ. یہ میں آیت کے الفاظ پڑھ رہی ہوں. اگر تم مضبوط فورٹ قلعوں میں بھی چھپے ہوئے, اگر تمہیں موت وہاں پر آنی ہے تو وہیں پر ہی آنی ہے. موت کو تم نہیں روک سکتے, چاہے تم مضبوط قلعوں میں بھی چلے جاؤ, موت تو نہیں رکے گی. کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون. سورۃ الانبیاء کی آیت. ہر نفس نے, اللہ نے کہہ دیا, نبی سے بھی کہہ دیا تھا کہ آپ سے پہلے جتنے بھی ہم نے انبیاء بھیجے سب کو موت آئی ہے. بشر کو میں نے کوئی ایسا بشر بنایا ہی نہیں ہے جس کو موت نہ آئے, تو موت تو آنی آنی ہے. تو اسی لیے تو ہمارے جو مسلم ہیں وہ جہاد سے نہیں ڈرتے ہیں. یہی تو ایک چیز ہے, اللہ نے وعدے کر رکھے ہیں. سورہ توبہ کی آیات پڑھی, اللہ نے کہا میں نے تو تم لوگوں کی جانیں خرید لی ہیں جنت کے بدلے, میں نے کہہ تو دیا تم لوگوں کو جنت ملے گی, تو اب تم لڑو. خالد بن ولید کا نہیں مثال, کیا تھا بات خالد بن ولید کی, ہے کسی کو پتا؟ انہوں نے کہا تھا میرے جسم پر ایک حصہ ایسا نہیں جس پر زخم کا نشان نہیں ہو. زخم یعنی جنگ کے جو آئے ہوتے ہیں. لیکن موت کہاں آئی؟ بستر پہ. اللہ نہیں چاہتا تھا نا, اللہ نہیں چاہتا تھا, اللہ یہ دکھانا چاہتا تھا ہمارے لیے. آج 1400 سال بعد بھی ہم ان کو دیکھ رہے ہیں. ہمارے لیے وہ سیف اللہ بھی تھے نا, وہ سیف اللہ تھے, ان کا لقب تھا. میں یہ کیا کہنا چاہ رہا ہوں, اللہ نے جیسے مریم علیہ السلام سے کہا نا کہ میں نے تمہیں نشانی بنایا ہے فور دا پیپل, فور ریسٹ آف دا نیشنز. اب جو لوگ آ رہے ہیں تو وہ بھی ہمارے لیے نمونہ ہے, ماڈل ہے. کتنی جنگیں لڑی, یعنی کن کے لیے؟ جو جہاد کرنے والے ہیں, کہ بھی ڈر ہو نہیں. موت ان کو بستر پر آئی, حالانکہ ان کی خواہش تھی. اور حدیث میں ہے کہ جو خواہش رکھے گا وہ وہی اس کو ملے گا. ان کو تو اللہ نے شہادت, تو اللہ نے پتہ نہیں ان کو کیا ریوارڈ دینا ہے. لیکن یہ جو ان کی موت آئی بیڈ پر, یہ دکھانے کے لیے کہ یہ دیکھو. اچھا جی, ایک یہ چیز ہوگی. دوسری کیا ہے کہ تمام انسانوں کی جو آخری جگہ ہے یہ دکھانے کے لیے کہ اللہ ہی کے پاس سب نے ریٹرن ہونا ہے. پھر جی کیا کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے, یہ تیسرا پوائنٹ, قادر ہے مار دینے کے بعد پھر پیدا کرنے پر. ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا اس دن قیامت کے روز. پھر جی آگے آ رہا ہے, لیکن اکثریت لوگوں کی شکر گزار نہیں ہے. پھر ہے جی اللہ کی راہ میں لڑو. بات آ گئی, پیچھے اللہ نے ڈیٹیل دے دی, پھر یہاں پر اللہ نے کہہ دیا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اللہ کی راہ میں جنگ کرو. وَعْلَمُوا, اور اللہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ دیکھنے والا اور سننے والا ہے. اچھا دیکھیں, فتنہ جو ہوتا ہے نا, فتنہ کو کہا گیا ہے سورۃ البقرہ میں ہی پیچھے پڑا ہے, اشد من القتل. فتنہ کیا چیز ہے؟ فتنہ کفر پہ قائم رہنا, کسی کا کفر پہ رہنا اور روکنا اللہ کی راہ سے لوگوں کو. دیکھیں بات یہ ہے, اب بات کو سمجھیے گا ذرا, میں کوئکلی ایکسپلین کرتی ہوں. بات یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ کا فضل, اس کا کرم, کروڑوں مرتبہ آپ ہم ادا ہی نہیں کر سکتے. اللہ نے کہا تم میری قدر ہی نہیں کر سکتے. ما قدر اللہ حق کا قدر, تم نہیں اللہ کی قدر کر سکے. شکر کیجیے ہم امت مسلمہ میں سے. اب اس میں اللہ نے کہہ دی, حدیث آپ کو ملتی ہیں کہ بھی جس نے سچے دل سے کلمہ حق کہا ہوگا, اگر اس کو کتنے گناہ کر کے ہو سکتا ہے اس کو ظاہر اللہ ڈالے گا, بہت سے لوگوں کو ڈالے گا اللہ جہنم میں, ان کو پھر پاک کرے گا اور نکال لیے جائیں گے. دے ول گیٹ آؤٹ, ان کو نکال لیا جائے گا. لیکن کافروں کے لیے کیا ہے, ہم فیہا خالدون پڑھتے ہیں نا, جگہ جگہ پڑھتے ہیں نا, خالدون, وہ ہمیشہ اس میں, ہمیشہ اس میں. تو یہ بڑی نعمت ہے. لیکن اب جو کافر ہیں, آپ کے لیے نعمت ہوگی نا. اب کتنے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں نمازیں نہیں پڑھ رہے, کہنے کو ایمان والے ہیں, ہم کسی پر کرٹیسائز نہیں کر سکتے. آپ نہیں کسی پر, اللہ جانے کب اس کو اللہ توبہ کی توفیق دے دے. لیکن پھر اللہ دیکھیں, ایک اور حدیث آپ کو واضح کر دوں اس پر. ایک حدیث ہے, اس بڑی زبردست اوتھینٹک حدیث ہے. ایک شخص آئے گا قیامت کے روز, اور اس کے اللہ کے سامنے نا اس کے 99 رجسٹر رکھ دیے جائیں. 99 رجسٹر اس کے گناہوں سے, اس کے بیڈ ڈیڈ سے. ٹھیک ہے. اب وہ کہا جائے گا اس کو تولو اسکیل میں. اللہ نے کہا ہے نا قیامت کے دن ترازو لگے گا. ہاں ٹھیک ہے. اب وہ کیا ہوگا, کس طرح کا, بہت بڑا ترازو ہے, اس کو کہتے ہیں زمین و آسمان اس میں آ جائے گا. امیجن کریں وہ کیسا ترازو ہوگا, وہ اسکیل کیسا ہوگا.
اچھا وہ اس کے 99 رجسٹر رکھ دیے جائیں گے, وہ کہے گا وہ اقرار کر لے گا, وہ کہے گا ہاں میں نے کیے, تو اللہ کہے گا کوئی ایکسکیوز ہے, وہ کہے گا نہیں میں نے کیے. اچھا اللہ کہے گا میرے پاس ایک تیرے لیے ایک چیز ہے, میں نے پہلے بھی یہ بتائی ہے, ایک پیپر ہے, تو ایک پیپر کو دوسری سائڈ پہ ڈال دیا جائے گا, اس کے 99 رجسٹر. وہ اچھا سوچے گا اس سے ایک پیپر سے کیا بنے گا, یہ تو تھدا بنا ہوا ہے, لیکن جب وہ ڈالا جائے گا وہ ہلکے ہو جائیں گے, وہ پیپر بھاری ہو جائے گا. وہ پیپر پہ کیا لکھا ہوگا, اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. سچے دل سے جس نے کلمہ کہا ہوگا, تو اسی لیے ہم نہیں کچھ کہہ سکتے بھی وہ کتنا ہی کوئی برا ہے, ہم کرٹیسائز نہیں کر سکتے. ہاں ہمارا جن پر زور ہے, جن کی رسپانسبلٹی ہے اپنے گھر والوں کی, انہیں ان کی کریکشن کرنی ہے, ان کے لیے دعا کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے جو ایمان ہے نا, اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے, جان لیجئے ہمیں قدر ہی نہیں ہے ایمان سے بڑھ کر کوئی. لیکن اس کے برعکس جو کافر ہیں وہ کفر کی حالت میں ہی مر گیا. میں نہیں, یہ آیتیں کہہ رہی ہیں, اللہ نے فرمایا کہ لعنت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ جو کفر کی حالت میں ہی مر گئے. ٹھیک ہے, اس میں آپ کو آیتیں دکھا دیتی ہوں. یہاں پر یہاں ان الذین کفروا وماتوا, جنہوں نے کفر کیا اور مر گئے اور وہ کافر تھے, اولئک یہ لوگ ہیں, علیہم لعنت اللہ, ان پر اللہ کی لعنت اور فرشتوں کی اور لوگوں کی اجمعین. کون سی جی آیت یہ بتائیے گا ذرا پڑھ کے. 171 یہ عربی کی ہے ویسے, چلیں جو بھی ہے پڑھ دی میں نے آیت. ٹھیک ہے جی. تو اس میں کیا ہے, پڑھ لیا, ثبوت مل گیا کہ اللہ نے لعنت کس پر کی ہے, جو کفر کی حالت میں مر گیا. وہ تو پلٹیں گے نہیں. اس سے اور ایک بات ہی پتہ لگ گئی کہ لعنت ہم نے اپنے بچوں کے لیے نہیں یوز کرنا. صحیح ہے, کبھی بھی نہیں یوز کرنا. یہ لعنت کا ورڈ کسی کے لیے نہیں یوز کرنا. لعنت کا ورڈ کسی چیز کے بھی نہیں یوز کرنا. اللہ نے کسی چیز پر لعنت نہیں کی, صرف سوائے ان پر جو کفر کی حالت میں ہی مرے, کیونکہ ان کا تو واپس نہیں پلٹنا, وہ تو ہیل میں ہی گئے. تو یہ بات ہے کہ جو لعنت کا جو حدیث ہے, اس کے اوپر بھی بہت بڑی سخت وارننگ والی حدیث ہے کہ ایک اونٹنی پر لعنت کر دی صحابیہ نے. وہ کسی سفر میں جا رہے تھے, اب اس اونٹنی پر آپ سے فرمائے کہ اس کو چھوڑ دو, اب اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھائے. اور کہتے ہیں جس پر آپ لعنت بھیجتے ہیں نا, تو لعنت سب سے پہلے اس پر جاتی ہے. رائٹ, اگر وہ ڈیزرو نہیں کر رہا ہوتا, اس پہ میں اتھینٹک حدیث ہے, یہ سن لیجئے, اگر وہ ڈیزرو نہیں کر رہا ہوتا, لعنت پھر اوپر کو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اب وہ وہاں پہ راستہ نہیں پاتی, نیچے کو آتی ہے, پھر وہ دائیں کو جاتی ہے, وہاں پر راستہ نہیں پاتی, پھر وہ بائیں کو جاتی ہے, وہاں پر راستہ نہیں پاتی, پھر نیچے کو, جب نہیں راستہ پاتی واپس جس نے لعنت کی ہے اسی پر. یہ ہے لعنت کا, تو اس کو چھوٹا نہ جانیے. اور اپنے بچوں کے لیے اکثر خواتین, مجھے یاد ہے ایک بار باجی موسی کی کلاس تھی, ڈاکٹر صاحب کی جو بیٹی ان کی, تو اس میں سے کسی عورت نے نا پاس بیٹھے پوچھ لیا, وہ ایسے لعنت پہ لیکچر دے رہی تھی, کسی نے ایسے ہی پاس بیٹھی تو کسی نے نا, تو وہ پوچھ لیا اچھا تو بچوں کو بھی لعنت, وہ کہتے ہیں باجی نے سر پکڑ لیا, کہتے بچوں کو تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کسی چیز پر نہیں لعنت کرنا. یہ لعنت کا ورڈ چھوڑ دیجیے. یہ میری ویڈیو چڑھی ہوئی ہے آلریڈی اس پر بھی, تو بس سوچیے اس لفظ کو زبان سے خارج کر دیں, یہ بہت بڑی بات ہے. یعنی پھر وہ جو چیز جس پر لعنت پڑ گئی نا, بدبختی ہے اس کی. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, آگے اللہ تعالیٰ آخری 3 پوائنٹس ہو گئے. اب یہ آخری آیت ہے اس کو اس پیج کی. من ذا الذی یقرض اللہ, اور اللہ کی راہ میں کون ہے جو قرض حسنہ دے. قرض حسنہ کیا ہوتا ہے, اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یا جہاد میں مال خرچ کرنا. اور یعنی اور پھر کیا چیز ہے, اچھا جو آپ اللہ کی خوشنودی کی خاطر, یہ بھی ذرا سمجھ لیجیے گا, یہ نہیں کہ جس سارے جہاد میں آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اس کے پلیئر کے لیے اپنے ریلیٹیوز پہ خرچ کر رہی ہیں نا. ٹھیک ہے, وہ بھی اس میں آ گیا. اوکے صحیح ہے, وہ بھی اس میں آ گیا. اور اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر دیکھا بہت زیادہ, اور وہی جو ہے نا وہی کشادگی کرنے والا ہے. اللہ بھی وہی ہے اور وہی کشادگی کرنے والا ہے, یعنی وہ جس کو چاہے بے حساب رزق دیتا ہے. اور اللہ نے کہہ دیا سورۃ البقرہ میں, آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا, ایک دانہ آپ ڈالتے ہیں زمین پر اور اس سے بالیاں نکلتی ہیں, ایک بالی میں پھر 700 تک دانے ہوتے ہیں. دیکھو جو کون کھاتے ہیں آپ, تو وہ اس ایک کون تو نہیں اگتا, ایک سیڈ ہوتا ہے اور اس سیڈ سے پورا پلانٹ بنتا ہے.